تیرا وہی یوسف ہے تو جسے چومتے ہوئے نہیں تھکتی تھی، یہ وہ یوسف ہے جسے پیار کرتے نہیں تھکتی تھی۔ اللہ اکبر، ماں کی قبر کی مٹی اٹھائی ہے، کبھی چوم رہے ہیں، کبھی ماتھے پہ لگا رہے ہیں۔ اے ماں دیکھ تو صحیح، آج بھائیوں نے جسے گولیوں میں بیچ دیا ہے وہ یہی تیرا یوسف ہے۔ روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، اتنے میں پیچھے سے آیا وہی جو ان کی سواری کی نگرانی کر رہا تھا، تلاش کرتے کرتے آیا، آنے کے بعد دیکھا آپ قبر سے لپٹ کے پڑے ہیں، اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا بھاگ رہا تھا، یہ کہہ کے تماچا لگایا جیسی حضرت یوسف کے چہرے پہ تماچا لگا ہے۔ اللہ اکبر، ایک ماں کے سامنے کس میں جرأت ہے بیٹے کو تماچا لگا سکے؟ خدا کی قسم، جیسی حضرت یوسف کو تماچا لگا ہے، نگاہ اٹھی ہے ماں کی قبر کی طرف، حسرت بھری نگاہ سے دیکھا، کہتے ماں آج تیرے بیٹے کو یہ دن بھی دیکھنا تھا، اب تک تو اپنوں نے مارا تھا، اب غیر مار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، کالی آندھی آ جاتی ہے، اتنی تیز آندھی تھی کہ سامنے کا کھڑا بندہ نظر نہیں آ رہا ہے، اندازے سے ہاتھ پکڑا لے کر کے یہ اپنے مالک کے پاس پہنچا۔ مالک نے کہا یار بتاؤ تو صحیح یہ کون سی آندھی ہے؟ آج تک کبھی ایسی آندھی یہاں نہیں آئی ہے، کبھی کنان میں آندھی نہیں دیکھی۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کوئی گناہ تو تم نے نہیں کیا ہے، کوئی خطا تو نہیں کر بیٹھا ہے؟ اس نے کہا جناب ایک غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے۔ کہا کون سی غلطی؟ کہا میں نے اس بچے کے تماچا لگایا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا سن رہا تھا، اس نے کہا کیوں لگایا تماچا؟ کہا یہ بھاگ کے جا رہا تھا، حضرت یوسف کی آنکھ میں آنسو ہے۔ اللہ اکبر، نبوت والی آنکھیں ایسے موتی برسا رہی تھی آنسوؤں کے، ایسا لگ رہا تھا کوئی ہیرے ٹپک رہے ہوں۔ اس نے کہا بیٹے بتا تو سکی کیا بھاگ کے جا رہا تھا؟ کہا نہیں جناب میں بھاگنا نہیں چاہ رہا تھا۔ کہا پھر بتا تو سکی ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا جناب میں جھوٹ نہیں بولتا۔ کہا بتا تو صحیح بیٹے کیا تو نے جھوٹ کہا ہے؟ کہا میں بھی سچا، میرا باپ بھی سچا، میرا گھرانہ بھی سچوں کا ہے، ہم جھوٹ نہیں بولا کرتے ہیں۔ کہا بیٹے پھر کیوں جا رہا تھا؟ کہا وہ میرے کنان میں میری ماں کی قبر تھی، ماں کی قبر نظر آئی، برداشت نہ کر سکا، اپنا حال دل ماں کو سنانے گیا تھا، درد دل ماں کو بتانے گیا تھا۔ اس نے اٹھا کے بنا پوچھے تماچا مار دیا۔ کہا بس میرے تماچا لگا، میں نے تو دیکھا میری ماں نے بھی دیکھ لیا تھا، ماں کی قبر پہ تماچا مارا۔ اتنا جملہ حضرت یوسف نے کہا ہے، مالک نے ہاتھ جوڑے، قدم پکڑ کے کہتا ہے اے بیٹے معاف کر دیا جائے، بیٹے معاف کر دیا جائے۔ حضرت یوسف نے رخ کیا ماں کی قبر انور کی طرف، کہتے ماں تیرے بیٹے نے تو معاف کر دیا ہے، اب تو بھی معاف کر دے۔ اتنا کہنا تھا پل کے اندر ساری آندھیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر ماں زبان سے بول دے تو تقدیر بدل دیتی ہے، ماں ہاتھ اٹھا دے تو نقشے بدل دیتی ہے۔ 70 ولی بد دعا کرے، ایک ماں دعا کرنے بیٹھ جائے تو خدا 70 ولیوں کی ڈال سکتا ہے، ایک ماں کی نہیں ڈال سکتا۔ اللہ اکبر، دلہن والو، شادی شدہ زندگی گزارنے والوں، ماں کی آواز کو تماشا بتانے والوں، ماں کو جانور کہہ کے آواز دینے والوں، تجھے کیا پتا ماں کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ ماں وہ ہے جتنا زمین پہ اولاد سے پیار کرتی ہے اتنا ہی زمین کے اندر جا کے اولاد سے پیار کرتی ہے۔ لو وظیفہ دے کے جا رہا ہوں حاجی پور والوں، اگر کوئی کام بگڑنے لگے کچھ مت کرنا، ماں زندہ ہے تو قدموں میں بیٹھ جانا، اور قبرستان چلی گئی ہے تو فاتحہ پڑھنے چلے جانا۔ سب سے بڑا تعویذ ہے، سب سے بڑا تعویذ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بیچ دیے گئے، بک گئے، کون سی مصیبتیں نہیں اٹھائی، کون سی مصیبتیں، جیل کاٹی، قید میں رہے 40 سال، باپ بیٹے کی جدائی کا لمبا عرصہ، اور اتنا لمبا عرصہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس قید کے اندر حضرت یوسف کو ڈالا گیا تھا اس میں ایک چھوٹا سا روشن دان تھا، اور قید خانہ اوپر نہیں نیچے تھا، چھت سے ملا روشن دان تھا۔ ایک نا آپ قید کے اندر روز دیکھتے تھے یار کوئی تو ہو جو میرے شہر کا آ جائے، کوئی تو ہو جو میرے شہر کا آ جائے۔ روتے تھے یہ سوچ کے میرے باپ پہ کیا گزری ہوگی، میرے باپ پہ کیا گزری ہوگی۔ اللہ اکبر، جب جدا ہونے لگے تھے بھائیوں سے نا تو کہا تھا
میں تمہارا غلام ہوں، بک تو گیا ہوں، مہربانی کرو مجھے تھوڑا سا مہلت دو۔ کہا کیونکہ اپنے آقاؤں کو آخری سلام کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بھائیو بیٹھ جاؤ، تم نے مجھے بیچا، میں نے شکوہ نہیں کیا، تم نے مجھے لاتوں سے مارا، میں نے کچھ نہیں کہا، تم نے گالیاں دی، میں نے کچھ نہیں کہا۔ ہر بھائی زمین پہ بیٹھا، حضرت یوسف یوں گلے میں ہاتھ ڈالتے تھے بھائی کے، لپٹ کے روتے تھے۔ آخر میں جاتے جاتے کہا جو میرے ساتھ کیا ہے وہ میرے بنیامین کے ساتھ نہ کرنا، جو میرے ساتھ کیا ہے وہ میرے بنیامین کے ساتھ نہ کرنا۔ وہ یار رشتے کتنے عظیم ہوتے ہیں، کبھی نے پہچانو تو صحیح۔ حضرت یوسف قید کے اندر کے خیال آتا ہے میرے باپ پہ کیسی گزرتی ہوگی، میرے باپ کی تو میں جان رہا کرتا تھا، ان کا تو میرے بغیر دن نہیں گزرتا تھا، آج برسوں بیت گئے ہیں، ان کی کیسی گزرتی ہوگی۔ اسی سراغ سے دیکھا کرتے تھے کوئی تو ہو جو میرے شہر کا رہنے والا ہو، کوئی تو ہو جو میرے شہر کا رہنے والا ہو، کوئی تو ہوگا جو کنعان تک چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو ایک دن ایک مسافر آیا، تجارت کے لیے اونٹ لے کر کے آیا تھا، مال تھا اونٹ کے اوپر، اور اسی قید خانے کے پاس اس نے سواری کھڑی کی۔ جیسی سواری کھڑی کی اچانک اونٹ نے دوڑ لگا دی، وہ رسی کھینچتا رہا، اونٹ وہاں آ گیا جہاں حضرت یوسف روشن دان پہ نظریں جما کے بیٹھے تھے۔ جیسی اونٹ کا مالک پکڑنے آیا، آپ نے کہا ٹھہر تو صحیح ذرا قریب آ۔ کہا کیا بات ہے؟ اس نے روشن دان میں دیکھا، چاند سا چہرہ نظر آیا، حیرت میں پڑ گیا۔ کہا کیا بات ہے جوان؟ کہا کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے بتایا فلاں شہر کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا پتا کیا تو کنعان کو جانتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے پتا ہے، ہمارے قریب میں کنعان شہر ہے۔ کہا پھر اس کے رہنے والے یعقوب کو بھی جانتا ہوگا؟ کہا جی ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، ان کا کون نہیں جانتا ہے؟ فرمایا ذرا ٹھہر جا، مہربانی کر کچھ ٹائم دے دے۔ آپ نے خط لکھا، لکھنے کے بعد اس کے حوالے کیا۔ کہا تو جب پہنچے کنعان یا اس شہر کے بوڑھے یعقوب کے حوالے میری تحریر کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا جناب رشتہ کیا ہے؟ کہا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا تعلق کیا ہے؟ کہا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ میرا خط اس کے حوالے کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اس نے خط لیا، کہنے لگا جناب میں ابھی تو نہیں جاؤں گا، مجھے 8-10 دن لگ جائیں گے۔ کہا تیری مرضی، جب پہنچے یہ خط پہنچا دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف کا خط ہے، لے کر کے تاجر کنعان آیا ہے۔ جیسی کنعان تاجر خط لے کر کے آیا ہے، حضرت یعقوب کے دروازے پہ دستک ہوئی ہے۔ 3 دن کے بعد جب اس کو 3 دن کے بعد خیال آیا یوسف کسی قیدی نے خط دیا تھا، اللہ اکبر، لے کر کے یعقوب کی چوکھٹ پہ آیا۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں کیا ہوا، کیسے آئے ہو؟ کہا کہ فلاں شہر گیا تھا، ایک قیدی سے ملا تھا، اس نے خط دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، خط سے پہلے چیخ نکل گئی حضرت یعقوب کی، کہتے ہو نہ ہو میرے بیٹے کا خط ہوگا، میرے شہزادے کا خط ہوگا۔ کہا جلدی کر بتا تو صحیح۔ جیسی خط دیکھا ہے آنکھ میں آنسو آ گئے، اس میں لکھا ہوا تھا بابا میری فکر نہ کیجیے گا، کوئی پریشان نہ ہونا، میں جہاں ہوں خیریت سے ہوں۔ کہا بیٹے بتا تو صحیح جس نے یہ خط دیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ کہا نام تو نہیں بتایا، لیکن چہرہ ایسا تھا کہ جب اس کے آگے کھڑا ہوا تھا تو اس کے چہرے میں مجھے اپنا چہرہ نظر آ رہا۔ اللہ اکبر کا اتنا حسین قیدی تھا۔ یہ رشتے ہوتے ہیں باپ بیٹے کے۔ توجہ ہے آپ؟ چلیں اور آگے۔ باپ کی عزت کرنا، قدر کرنا۔ اتنا روئے بیٹے کے لیے، آنکھیں کھو دی، روشنی چلی گئی آنکھوں کے لیے۔ کبھی تم نے یہ سنا ہے کسی نے یہ کہا ہو کہ جب سے اس کے باپ کا جنازہ اٹھائے بیٹے کی کمر ٹوٹ گئی؟ کوئی نہیں کہتا، لیکن اکثر سنا ہوگا جب سے بیٹے کا جنازہ اٹھائے باپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ہاں، صرف تم ایک پریوار کا ممبر نہیں، باپ کی کمر کا زور بھی ہو، باپ کی طاقت ہو تم، باپ کی ہمت ہو تم۔ اگر تم ٹوٹے تو باپ ٹوٹ جائے گا، تم روٹھے تو باپ ٹوٹ جائے گا۔ تم نے اسے اکیلا چھوڑ دیا، وہ جیتے جی مر جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں میرا باپ موج میں چین سے کھا رہے ہیں تو روٹی الگ نہیں، وہ زندہ ضرور ہے لیکن ایک لاش ہے، ایک لاش ہے باپ۔ خدا کے واسطے باپ کو اکیلا نہ چھوڑنا، کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ ہاں یہ وہ ہے جو تیری میت پہ کمر توڑ دیتا ہے، یہ وہ ہے جو تیرے جنازے پہ ہمت ہار بیٹھتا ہے، اس لیے کبھی باپ کو نہ چھوڑنا۔ میری گزارش ہے باپ کے ساتھ فرینڈلی رہا کرو، ایسے باپ کے ساتھ رہا کرو جیسے دوستوں کے ساتھ رہتے، اور کبھی اپنے دلوں کے راز بتایا کرو، کبھی باپ سے بھی دل کے راز لیا کرو۔ اللہ کی قسم باپ کو نا یہ سیب سنترے انار موسمی کا جوس اتنی طاقت نہیں دیتا جتنے باپ کو بیٹے کے میٹھے لہجے طاقت دیا کرتے ہیں۔
کبھی ان سے بیٹھ کے میٹھی باتیں بھی کیا کر، اور کبھی چھیڑ یار ان سے زندگی، کہو ابا بتاؤ تمہاری جوانی کیسی گزری تھی، کبھی پوچھ باپ سے، کبھی وقت دے اسے، ہم نہیں دیتے وقت۔ شرابیوں نشیڑیوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، پھلوؤں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، جس نے ہمارے لیے زندگی لٹا دی اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ بے شک بے شک۔ کیسی زندگی جی رہے ہو؟ باپ کیا ہے سوچتے یار مولوی تو یہ ایسی ہی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم مولوی کبھی اپنی بات نہیں کہتا، جب بھی کہتا ہے رسول پاک کی بات کرتا ہے۔ سچی بات ہماری ہو تو واپس کر جاؤ، کتنا اہم رشتہ، تمہیں پتا ہے پھر خدا نے کتنی عزتیں بخشی۔ حضرت یوسف نے کہا تھا اس سے بس اتنا کہہ دینا، دعا کر دے، دعا کر دے خدا ملائے نہ ملائے تجھ سے، مجھے قید خانے سے رہا کر دے۔ مورخین لکھتے ہیں حضرت یوسف کی آزادی میں حضرت یعقوب کی دعائیں شامل تھیں۔ یہ لکھا ہے محققین و مفسرین نے، اگر یعقوب دعا نہ کرتے تو یوسف نہ نکلتے۔ یہ تاریخ بیان کرتے ہیں لوگ۔ حضرت یعقوب نے دعا کی، اللہ نے حضرت یوسف کو پھر وہ رتبے عطا کیا، آزادی ملی۔ اور آزادی کیسی ملی؟ اللہ اکبر، وہ بڑا کریم ہے، بے نیاز ہے، کبھی بیچے تو کھوٹے سکوں میں بیچ دیتا ہے، اور جب پھر اسی یوسف کا سودا کیا جائے نا تو ہیرے چاندی بھی کم پڑ جایا گا۔ بے شک بے شک۔ بیچنے والا وہی ہے، بکنے والا بھی وہی ہے، لیکن قیمتیں الگ الگ ہیں، بس فرق ہے کہ رب کی مرضی ہے، جب چاہے کوڑیوں میں بیچ دے، جب چاہے